آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 5۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے مریم بنت عمران سے کہا، اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا کی۔ اللہ نے آپ کو اپنے نبی عیسیٰ کی والدہ بنانے کے لیے بھی چن لیا ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کی ان کے زمانے میں فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام دنیا کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم تمہارے لیے کافی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کو عورتوں کی سردار قرار دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے پاکی کا ذکر کرتے ہوئے سیدہ مریم کے کردار کی گواہی دی ہے۔ یہودی سیدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے، جبکہ قرآن آپ کے پاک اور طاہر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے مسیحیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے خدا کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اللہ کے حضور ادب اور محبت سے عبادت کے لیے کھڑی ہوں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کریں۔ وضاحت: اللہ کے حضور نماز میں جھکنا اور سجدہ کرنا بندگی کی عظمت ہے۔ جب ہم رکوع سے واپس کھڑے ہوں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی۔ پھر ہم اپنے مالک سے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، یعنی پیارے رب میں نے تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ نماز میں یہ لمحات اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے رکوع اور سجدہ کرنے کا ذکر بار بار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اللہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سے چن لیا، بالکل اسی طرح جیسے قرآن بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کو تمام جہانوں پر فضیلت دینے کا ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اپنے زمانے میں بہترین 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 مریم بنت عمران، نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم، نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد اور نمبر 4 فاطمہ بنت محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمام عورتوں پر مریم بنت عمران اور عائشہ بنت ابو بکر کو فضیلت حاصل ہے۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ پیارے رسول، میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور میں ہی آپ کو علم عطا کرتا ہوں، میں آپ کو گزرے ہوئے وقت کی خبریں بتاتا ہوں۔ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب مریم بنت عمران کی کفالت کے لیے لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے مختلف لوگ مریم کی سرپرستی کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا اپنے اپنے قلم پانی میں پھینک رہے تھے۔ میں یہ سب باتیں اور غیب کا علم آپ کو عطا کرتا ہوں۔ وضاحت: حضرت مریم بنت عمران کے والد کی وفات کے بعد آپ کے قبیلے اور خاندان کے بہت سے افراد سیدہ مریم کی کفالت کرنا چاہتے تھے۔ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تمام لوگ جو سیدہ مریم کی سرپرستی کرنے کے خواہش مند تھے فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے قلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے زمین پر رکھے اور ایک معصوم بچے سے ان میں سے قلم کو اٹھانے کو کہا۔ معصوم بچے نے جو قلم اٹھایا وہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کا تھا۔ اسے باقی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، سب لوگ اپنا قلم دریائے اردن میں ڈالیں، جس کا قلم دریا میں اپنی جگہ پر رکا رہے وہ کفالت کرنے کا حقدار ہوگا۔ بظاہر یہ ایک ناممکن بات تھی۔ جب سب نے قلم دریا میں پھینکے تو اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کا قلم دریا کے بہاؤ کے باوجود وہیں رکا رہا۔ لوگوں نے ایک بار پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ طے پایا کہ سب اپنے قلم دریا میں پھر سے ڈالیں۔ اب جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے رخ چلے گا اسے مریم کی کفالت کی ذمہ داری دی جائے گی۔ اس مرتبہ بھی عجیب بات یہ ہوئی کہ تمام لوگوں کے قلم دریا کے بہاؤ کے باوجود وہیں رکے رہے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم دریا کے بہاؤ کی سمت چلنے لگا۔ اللہ اپنی قدرت جگہ جگہ اور بار بار دکھلاتا ہے۔ ہمیں ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان لینا چاہیے۔ یوں سیدہ مریم کی کفالت آپ کے خالو زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری بنی۔ اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں اسی واقعے کا ذکر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ میرے رسول، یاد ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے معجزانہ طور پر تمہارے لیے ایک بیٹے کی بشارت دی ہے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی والدہ کی نسبت سے لیا ہے۔ سیدہ مریم اس کائنات میں واحد عورت ہیں جن کا نام کسی نبی کا نسب بتاتا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتوں نے میری بندی مریم بنت عمران سے کہا اللہ تمہیں نیک اور پاک بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا نبی ہوگا، وہ گہوارے میں باتیں کرے گا۔ اللہ کی قدرت سے یہ بچہ گہوارے یعنی پالنے میں ہی باتیں کرتے ہوئے تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ وہ صرف گود میں ہی باتیں نہیں کرے گا بلکہ عمر بھر لوگوں کو نیک راستے کی ہدایت کرتا رہے گا۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے بچوں میں بولنے کی صلاحیت کچھ عمر گزرنے کے بعد رکھی ہے۔ عمومی طور پر بچے 1.5 سے 2 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں۔ نوزائیدہ بچہ باتیں نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنی نیک بندی کی پاک بازی کی گواہی ان کے بیٹے سے اس طرح دلوائی کہ وہ گود میں باتیں کرے۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی سیدہ مریم کو اس بارے میں بتا کر اللہ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ پیدا ہونے والا بیٹا اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے اور گہوارے میں باتیں کرتے ہوئے اپنی والدہ کی پاک دامنی ثابت کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کرنے کے بعد دوسرے بچوں کی طرح مناسب عمر میں پہنچ کر باتیں کرنا شروع کی۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے پوچھا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں؟ فرشتہ بولا بے شک ایسا ہی ہے کہ تم پاک باز ہو، اللہ اپنا معجزہ دکھاتے ہوئے تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ یہ کائنات کا ایک منفرد معجزہ ہوگا جب ایک پاک باز عورت کسی نکاح کے بغیر اللہ کی قدرت سے بیٹا پیدا کرے گی۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ جو چاہے وہ ہو جائے، اللہ کے لیے اسباب کا ہونا ضروری نہیں، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ وضاحت: اللہ نے دنیا ایسے بنائی ہے کہ اسباب کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ پابندی اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ جس طرح اللہ نے آدم کو ماں باپ کے بغیر تخلیق کیا، اسی طرح عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اس کائنات میں یہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے کہ اللہ نے ایک روح سے اولاد پیدا کی جو ایک معجزہ ہے۔ سیدہ مریم تو خوش قسمت ترین خواتین میں سے ایک ہیں جن کے کردار اور پاک بازی کی گواہی اس کائنات کے مالک نے دی۔ دوسری خوش قسمت خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حساب کتاب کے دن بھی اپنی والدہ کے نام سے ہی پکارے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک روایت کچھ یوں مشہور ہے، حساب کتاب کے دن سب لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، صرف ایک شخص کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بے بنیاد روایت ہے۔ حقیقت میں حساب کتاب کے دن سب لوگوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، صرف ایک شخص کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا اور وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ فرشتہ کہنے لگا تمہارے بیٹے کی پیدائشی معجزہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تمہارے بیٹے کو علم و حکمت عطا کرے گا، اللہ اسے تورات اور انجیل کا علم بھی عطا کرے گا۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے معجزے کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں اپنے نبی کو الہامی کتاب تورات اور انجیل کا علم عطا فرماؤں گا۔ ہمیں اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے علم کے متعلق ایک بار پھر سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا دنیا میں کسی استاد سے علم سیکھنا ضروری نہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو خود علم سکھاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بغیر کسی سے سیکھے یاد تھی اور اس پر عبور بھی۔ اس آیت میں تورات کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت میں کچھ نئے احکام لے کر آئے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. میں عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجوں گا. میں اس کے ذریعے موسیٰ کی شریعت میں کچھ احکام میں تبدیلی کروں گا. عیسیٰ اپنی قوم سے کہے گا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم ایمان لاؤ اور اس پر قائم رہو. میں تمہارے لیے جو نشانیاں لے کر آیا ہوں ان میں سے ایک مٹی سے پرندہ بنانا, اسے پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اس کا ہوا میں اڑنا, پیدائشی نابینا کو دیکھنے کے قابل کر دینا, کوڑ کے مریض کو اس بیماری سے شفا دینا, اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرنا. تمہیں یہ بتانا کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھانا کھا کر آئے ہو. تم لوگ جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو اس کے متعلق بتانا. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. وضاحت. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی معجزانہ ولادت گہوارے میں لوگوں کے سامنے اپنے والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دینا, علم و حکمت, تورات اور انجیل کا علم عطا کرنے کے اعلان کے بعد اللہ مزید معجزات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے اپنے نبی عیسیٰ کو عطا کیے. یہ تمام غیر معمولی معجزات ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیے گئے. بعض لوگ ان معجزات کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو خدا ماننے لگے. عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا صاف انکار کرتے رہے. وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. اللہ نے اس آیت مبارکہ میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول ہیں اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول اور اس کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا ہوتا ہے نہ رسول اپنے بھیجنے والے رب سے. کسی کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہونا اللہ کی عطا کردہ قدرت ہے. معجزات دکھانے سے کوئی خدا نہیں ہو جاتا. اس آیت مبارکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسی آیات انسانوں کو قرآن کی حقیقت سمجھانے کے لیے نازل کی ہیں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. عیسیٰ ابن مریم اعلان کرے گا میں اللہ کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں جو حرام کی گئی تھی انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں. اللہ اپنی حکمت سے جب چاہتا ہے کچھ احکام ختم اور کچھ میں تبدیلی فرما دیتا ہے. میں تمہارے لیے تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں. اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے, اسے اپنی شہرت سے قریب جانتے ہوئے, اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے میری اطاعت کرو. وضاحت. اللہ اپنی حکمت سے احکام بھیجتا اور تبدیل کرتا رہتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں یہودی اعتراض کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اگر قرآن اللہ کا کلام ہو تو اس کے احکام میں تبدیلی کیوں آئے؟ کیا اللہ کو علم نہیں کہ کون سا حکم بھیجنا ہے اور کون سا نہیں؟ وہ اس قسم کا اعتراض رسول اللہ کے متعلق بھی کیا کرتے تھے. اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے کے احکام اپنے نبی عیسیٰ کے ذریعے تبدیل کیے. عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس کے باوجود قرآن اور رسول اللہ پر اعتراض کرتے رہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تم سب لوگ اللہ کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. عیسیٰ میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتا رہا. جب اس نے محسوس کیا کہ قوم میرے رب کا انکار کرتی ہے تو لوگوں سے پوچھا تم میں سے کون اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا؟ حواری بولے ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں. آپ اس بات کے گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وضاحت. بنی اسرائیل کے علماء کی طرف سے جب عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بہت شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی. اس کے بعد یہ لوگ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. حواری کا معنی تقریباً وہی ہے جو ہمارے ہاں صحابہ میں انصار کا ہے, یعنی مددگار. مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال اور 3 مہینوں میں 15 وفود سے مل کر اپنی مدد کرنے کا کہا تاکہ مکے سے نکل کر اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا حکم پہنچانے میں آسانی ہو. کسی وفد نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کی حامی نہ بھری. کسی نے اچھے لفظوں میں انکار کیا تو کسی کا رویہ برا تھا. کسی نے بہانہ بنایا تو کسی نے مذاق اڑایا.
بالآخر مدینہ منورہ سے آئے ہوئے بنی خزرج نے آپ کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ رسول اللہ نے انصار سے کیا گیا وعدہ یوں نبھایا کہ آپ آج بھی انہی کے درمیان آرام فرما ہیں۔ انصار نے رسول اللہ سے کہا، یہودیوں سے ہمارے تعلقات بہت پرانے اور مضبوط ہیں، ہم آپ کی وجہ سے ان سے دوستی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی خاطر قربانی دے چکیں، اللہ آپ کو دشمنوں پر غلبہ دے تو آپ اپنی قوم کی طرف مکے لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ عیسیٰ کے حواری کہنے لگے، ہمارے رب تو ہمارا مالک اور پالنے والا ہے، ہم تیرے رسول عیسیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ تو نے نازل کیا، ہمارے رب ہمارا نام اپنے رسول کی مدد کرنے اور گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم میرے رسول کی مدد کرتے ہوئے میرے مددگار بن جاؤ، میں تمہیں حق کا انکار کرنے والوں پر غالب کر دوں گا۔ وضاحت: یہاں گواہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ حساب کتاب کے دن ہمیں اللہ کے نبی کے مددگار اور ایمان لانے والوں میں شمار کیا جانا ہے۔ ہم کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں اللہ کے رسول کی گواہی اور ایمان کا اظہار لکھواتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا کام اور ذمہ داری ہے۔ یہ بہت عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا اور عیسیٰ کا انکار کرنے والوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور میں نے بھی خفیہ تدبیر سے عیسیٰ کی مدد کی۔ بے شک میں سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہوں۔ وضاحت: بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اس نیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش پر پہنچے تو اللہ نے بہترین تدبیر کرتے ہوئے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو نہیں بلکہ ان کی شبیہ کو صلیب پر چڑھایا۔ اس آیت میں اللہ نے لفظ مکر استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے خفیہ تدبیر۔ اسے اردو یا پنجابی زبان کے لفظ مکر کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 5واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 12 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیحا: مسیحا کا معنی ہے نجات دلانے والا۔ مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم مسیحا ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسیحا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں واپس آئیں گے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم: عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے دین پر ایمان رکھنے والے مسیحی کہلاتے ہیں۔ مسیح اس کائنات میں پیدا ہونے والے واحد انسان ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ قرآن میں عیسیٰ، آپ کی والدہ مریم، نانا عمران بن مازان اور نانی حنہ بنت فاقوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ کی ولادت بیت اللحم میں ہوئی۔ ہمیں عیسیٰ کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک کے عرصے کی معلومات بہت ہی کم ملتی ہیں۔ آپ پر وحی کا نزول 30 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ آپ پر پہلی وحی رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی۔ عیسیٰ نے جبریل کو کبوتر کی شکل میں دیکھا جو آسمان سے نازل ہو رہے تھے۔ وہی نازل ہونے کے چند دن بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم سے خطاب کیا جسے خطبہ کوہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ جس شہر یا گاؤں میں آپ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تو آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا۔ آپ کا زیادہ تر وقت جنگلوں اور بیابانوں میں گزرا۔ آپ نے صرف 3 سال تبلیغ کی تو بنی اسرائیل آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عیسیٰ آخری زمانے میں واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اور تبلیغ کریں گے۔ قرآن میں لفظ مسیح 11 مرتبہ اور لفظ عیسیٰ 25 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم: آسیہ بنت مزاحم فرعون رمسیس دوم کی بیوی کا نام ہے۔ آسیہ اپنے محل کے پاس دریا کنارے اپنے خادماؤں کے ساتھ موجود تھی کہ انہیں ایک صندوق دریا میں تیرتا ہوا نظر آیا۔ صندوق ان کے پاس لایا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ پانی اور درخت کی نسبت سے آسیہ نے اس کا نام موسیٰ رکھا جو اللہ کے نبی ہوئے۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر پالا۔ آسیہ کے ہاں اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آسیہ بہت نرم دل اور مہربان خاتون تھی۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے اعلان نبوت کیا تو آسیہ ایمان لے آئی۔ قرآن آپ کا ذکر زوجہ فرعون کے نام سے کرتا ہے۔ آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک گھر عطا کیجیے، مجھے فرعون اس کے برے اعمال سے بچائیے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچائیے۔
کچھ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون کو جب آسیہ کے اللہ کے نبی موسیٰ پر ایمان لانے کا علم ہوا تو اس نے اذیت دے کر آسیہ کو قتل کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسیہ کی بہت تعریف کی۔